الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه. میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم ایک حدیث مبارکہ جس کے اندر 7 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے اس حدیث کو پڑھ رہے تھے، سمجھ رہے تھے۔ اس میں 6 قسم کے آدمی کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن جب نفسا نفسی اور شدید پریشانی اور تکلیف کا عالم ہوگا تو اللہ کچھ ایسے لوگوں کو چنیں گے کہ جن کو اللہ رب العزت خاص اپنی رحمت میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ تو 5 لوگ ہم سمجھ چکے، سیکھ چکے۔ اس میں 6 آدمی، 6 شخص، کسی کو 5 یاد نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ جو 6 کا ذکر ہے وہ بھی اپنی جگہ بڑا اہم ہے، جس سے وہ ضروری تھے اس طرح یہ بھی ضروری ہے۔ جیسے رجل دعته امرأة، ایک عورت جس شخص کو بلاتی ہے مگر وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ایسے ہی اور بھی لوگ ہیں، اس کا ذکر ہم کر چکے۔ یہ 6 آدمی ہے کہ جو شخص صدقہ ایسے کرے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے، لا تعلم یمینہ، کہ بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، یعنی صدقہ کرے اور اتنا خفیہ صدقہ کرے۔ صدقہ دونوں قسم کا ہوتا ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو کہ کشائش میں بھی صدقہ کرتے ہیں اور جو تنگی کی حالت میں بھی صدقہ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو کہ جہرن بھی صدقہ کرتے ہیں اور سرن بھی صدقہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا ذکر قرآن میں کثرت سے ہے۔ بلکہ میرا جہاں تک ناقص مطالعہ ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ ہر ربع کے اندر، یعنی ہر پارے میں کم از کم 4 مرتبہ اللہ نے ایسے مومنین کا ذکر کیا ہے کہ جو صدقہ کرنے والے ہیں۔ اور صدقہ کرنے والا اگر کافر بھی ہوتا ہے تو اللہ اس بندے کے صدقے کو ضائع نہیں ہونے دیتے، یا تو اس کو دولت ایمان سے نوازتے ہیں یا پھر اس کے ساتھ کچھ اور معاملہ اور برتاؤ کرتے ہیں۔ جیسے قال فما خطبک یا سامری، جو سامری تھا اس نے پورے بنو اسرائیل کو قتل کروایا۔ فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے ملاقات کے لیے گئے اور وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، سونے چاندی کا ایک بچڑا بنا کے لوگوں کے سامنے کھڑا کر دیا کہ یہ تمہارا رب ہے۔ عجل الجسد لہ خوار، اس میں سے ایک آواز آتی تھی۔ اور قوم شعبدے بازی کی تو ایسی شوقین ہوتی ہے کہ ان کے سامنے کوئی حیرت انگیز چیز آ جائے تو بس وہ پاگل ہونے لگتے ہیں، اس کے پیچھے مجنون ہونے لگتے ہیں۔ چنانچہ سامری نے ایسا کرتب دکھایا لوگوں کے سامنے کہ وہ ایک بچڑے میں سے آواز آنے لگی تو کہنے لگی یہ تمہارا پروردگار ہے، یہ تمہارا رب ہے۔ چنانچہ لوگوں نے اس کو ماننا شروع کر دیا۔ تو پھر حضرت موسیٰ جب واپس تشریف لائے تو اللہ کی طرف سے سزا کا اعلان ہوا، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو۔ تو 1,40,000 بنو اسرائیلی ان کے قتل کا حکم دیا گیا، جس میں 70,000 نے اپنے آپ کو قتل کر لی اور بقیہ کی سزا معاف کر دی گئی۔ تو اب یہ سزا تو ان کو ملی، مگر ان کو جس بندے نے گمراہ کیا وہ سامری تھا، اس کو قتل کی سزا نہیں ملی، بلکہ فَإِنَّهُ لَا مِسَاسِ کی سزا ملی کہ بس اس کو الگ کر دو،
اس کو قتل نہیں کرنا، حالانکہ بنیاد تو اس نے ڈالی تھی۔ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ سامری کی ایک خاصیت تھی کہ وہ صدقہ بہت کرتا تھا، اور صدقے کی کثرت کی وجہ سے اللہ نے اس کے اوپر انسٹنٹ جو ری ایکشن تھا، جو قتل کی سزا کا سب سے پہلا حکم تھا، اس کو ٹال دیا۔ قرآن مجید نے جہاں جہاں مومنین کی صفات کو بیان کیا ہے وہاں اللہ رب العزت نے صدقے کا ذکر ضرور کیا۔ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون ومما رزقناہم، اور کہیں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اپنے مال میں سے خرچ کرو، جہاں بھی اللہ نے کہا کہ ینفقون فی خرچ کرتے ہیں، اور جہاں خرچ کہاں سے کرتے ہیں ذکر کیا کہ ومما رزقناہم یا ما رزقناہم یا ما رزقناکم، کہ جہاں تم کو ہم نے جو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرو۔ بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں۔ یہ رزق میرا کمایا ہوا نہیں ہے، یہ جو رزق میں صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک جو محنت کر رہا ہوں، یہ رزق میرا کمایا ہوا نہیں ہے۔ ڈاکٹر ایک سال میں کتنا ڈاکٹر بنتا ہے؟ ایک ملک کے اندر ایک سال میں آپ ایسٹیمیٹ لگائیں تو 50,000 ڈاکٹر بنتا ہے، اور آپ مجھے بتائیے کہ 50,000 ڈاکٹر ایک جتنا کماتے ہیں؟ نہیں۔ 50,000 ڈاکٹروں کے ایک جتنے بچے ہوتے ہیں؟ نہیں۔ 50,000 ڈاکٹروں کی زندگی ایک جتنی ہوتی ہے؟ یعنی وہ ایک جتنا زندہ رہیں گے، سب 60 سال تک زندہ رہیں گے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ 50,000 ڈاکٹر اتنا ہی رہیں گے؟ نہیں۔ ہر سال ہمارے سامنے ایکسپیریمنٹ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو کا رزق زیادہ ہے اور کسی کا رزق کم ہے۔ اگر تو ڈگری پہ موقوف ہے تو سب برابر کمانے چاہیے، کسی کو زیادہ اور کسی کو کم تو نہیں کمانا چاہیے۔ ڈگری سب کی ایک، کوالیفیکیشن سب کی ایک، انڈرسٹینڈنگ سب کی ایک، گریڈ سب کا ایک، یونیورسٹی سب کی ایک، ٹیچر سب کا ایک، کلاس بھی سب کی ایک، مگر کمائی سب کی مختلف۔ کیوں؟ محنت تو سب کر رہے ہیں، کوشش تو سب کر رہے ہیں، مگر دیکھا کہ 2 سال کے بعد سب سے جو بہترین اسٹوڈنٹ تھا، جس کا A+ گریڈ آیا تھا، جس کی جی بی پوری کی پوری فل ہو گئی تھی، اب وہ ڈاکٹر اس کو دماغ کا دورہ پڑا، بیمار ہو گیا۔ 10 سال سے بستر کے اوپر ہے، بیمار ہو گیا، 2 دن کے اندر مر گیا، ہارٹ اٹیک آیا، مر گیا۔ اور ادھر سے دیکھو نکما ترین وہ اسپیشلسٹ بن گیا، اسپیشلسٹ بننے کے بعد اس نے ایک ہاسپٹل کھول لیا، اب اس کے ڈین ہے۔ روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کو زیادہ دے رہے کسی کو کم دے رہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے اللہ بیٹے دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ بیٹیاں ہی بیٹیاں دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ دونوں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کوئی بھی نہیں دیتا۔ نکاح سب کا ہے مگر کسی کو دیتا ہے کسی کو نہیں دیتا۔ یہ بات ڈیفائن ہے کہ پیچھے ایک رزاق، ایک کنٹرولر بیٹھا ہوا ہے، یہ صرف میری محنت کے اوپر نہیں ہوتی۔ من جد وجد، جو کوشش کرتا ہے پاتا ہے۔ کوشش کے اندر اللہ نے جہاں رکھا ہے، آپ کو کوشش کرنی ہے، اپنی کوشش کو آپ نے جاری رکھنا ہے، اس کا منع نہیں ہے، بلکہ اس کے تو حکم دیا گیا کہ آپ نے طلب میں محنت کرنی ہے، طلب میں کوشش کرنی ہے، اس کا حکم دیا گیا، مجھے بھی دیا گیا، آپ کو بھی دیا گیا۔ کوئی المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، جو محنتی مومن ہے وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، جو سست اور کاہل ہے وہ اللہ کو کوئی پسند نہیں، اللہ کو کاہلی بالکل پسند نہیں۔ اللہ کہتے ہیں تم ترقی کرو، تم کوشش کرو، تم محنت کرو۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کتنا بہترین لوہا، کتنا بہترین سونا، کتنا بہترین چاندی یا کتنا بہترین پلاٹینیم، جب آپ اس کو ابالتے ہو تو اوپر ایک سلیگ آ جاتا ہے، جب وہ 26,000 سیلسیس پہ جاتا ہے تو ایک سلیگ آ جاتا ہے، وہ سلیگ اوپر سے ہٹاتے ہیں تو پھر نیچے سے بہترین لوہا نکلتا ہے، الومینیم نکلتا ہے، سونا نکلتا ہے، کندن بن کے نکلتا ہے، پھر اس سے مختلف قسم کی چیزیں بنتی ہیں، مختلف قسم کے درجات بنتے ہیں۔ ایسے ہی جب انسان کو رزق ایک پیک پر جاتا ہے تو اس میں ایک سلیگ آ جاتا ہے، اگر اس سلیگ کو پورے مال میں مکس کر دیا جائے تو پورا کا پورا مال خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں صدقہ کرو، چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ ان یبن آدم، ترمذی کی روایت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام یبن آدم، اے آدم کی اولاد، انفق علیک، تو لوگوں پر خرچ کر، صدقہ کر، تو لوگوں پر خرچ کر،
انفق علی، میں تجھ پر خرچ کروں گا، یعنی میرا مال تجھ پہ لگے گا، تو اپنا مال لوگوں پہ خرچ کر۔ یہ دیکھیں، ہم جب بھی وینٹیلیشن کرتے ہیں تو وینٹیلیشن میں کیا ہوتا ہے؟ صرف ایک طرف کھڑکی بنا دو، دوسری طرف نہ بناؤ تو وینٹیلیشن ہوگی؟ کبھی بھی نہیں ہوگی۔ وینٹیلیشن اسی وقت ہوتی ہے جب دو طرفہ کراسنگ کا سسٹم ہو۔ ہم یہ کہتے ہیں صرف اللہ کی طرف سے آتا جائے میں قابو رکھوں، تو وہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ایک سسٹم ہے اللہ نے بنایا۔ انفق علیک، پھر حدیث میں آتا ہے انسان جتنا صدقہ کرتا ہے قیامت کے دن وہ صدقہ اس کا اتنا ہی سائبان بن جاتا ہے، اتنا ہی سائبان بن جاتا ہے۔ اور میری مرضی ہے میں 1 روپے کا سائبان بناؤں، میری مرضی ہے میں 100 روپے کا سائبان بناؤں، میری مرضی کروڑ کا سائبان بناؤں، دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ صدقے کا شوق اپنے قلب میں رکھنا چاہیے کہ صدقے کا شوق آپ کو ایسی سیٹسفیکشن دیتا ہے جو سیٹسفیکشن اور کاموں میں بہت کم ہوتی ہے، کہ جب انسان مال سے محبت کرتا ہے اور مال کی محبت اس کے اندر رچی بسی ہوتی ہے تو اس کا سارا مال خراب ہو جاتا ہے، اس کے سارے کام خراب ہونے لگتے ہیں، چنانچہ اندر کا ضمیر مرنے لگتا ہے۔ جب بھی انسان اور جو بھی انسان صدقہ کرتا ہے اور کثرت سے صدقہ کرتا ہے تو صدقہ وقائے ہے، صدقہ کہ ان الصدقۃ جنۃ، کہ صدقہ ڈھال بن جاتا ہے انسان کی برائیوں پر، انسان کی آفتوں پر، کہ جب وہ صدقہ کرتا ہے تب وہ اس کے لیے ڈھال بن جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو۔ ہم لوگوں نے بنایا ہوا ہے بیماری ہوئی بکرا ذبح کرو، چلو جی اب یہی صدقہ رہ گیا کہ بکرا ذبح کرو، جو ساری مصیبت ہے بکرے پہ آ جائے گی۔ یہ غلط عقیدہ ہے، غلط نظریہ۔ مسائل کے درس میں نے ذکر کیا، بکرا بھی کرو اس کا منع نہیں ہے، کھانا کھلاؤ اس کا منع نہیں ہے، پانی پلاؤ اس کا منع نہیں ہے، مگر صرف بکرا ہی ذبح کرنا ہے بس یہی ہمارا صدقہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس غریب کو دوا کی ضرورت ہے، اس غریب کو کپڑوں کی ضرورت ہے، آپ اس کو گوشت کھلا دیں، اس کا گزارا چٹنی پر ہو جائے گا لیکن کپڑے کے بغیر نہیں ہوگا۔ مگر یہ جب انسان صدقہ کرتا ہے تو اللہ اس سے بیماریوں کو ٹالتا ہے، اللہ اس کے رزق میں اضافہ کرتے ہیں جب بندہ رزق کرتا ہے، جب بندہ صدقہ کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھا کے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، 4 چیزیں ارشاد فرمائی، ان میں سے ایک بتاتا ہوں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ کرنے سے مال کم ہو جاتا ہے جبکہ صدقہ کرنے سے مال میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ میری اکاؤنٹنگ ہے کہ 1 لاکھ میں سے 10,000 تو میں نے صدقہ کر دیا تو 90,000 رہ گیا، اب میری اکاؤنٹنگ میں وہ 90,000 ہے، جبکہ اللہ کی اکاؤنٹنگ میں وہ 1.5 لاکھ ہو گیا، اللہ کی اکاؤنٹنگ میں وہ 2 لاکھ ہو گیا، اللہ کی اکاؤنٹنگ میں وہ اس سے کئی گنا بڑھ گیا، کیونکہ ہم تقدیر کو نہیں جانتے، ہمارے پیچھے قدر میں کیا لکھا ہے ہم اس کو نہیں جانتے۔ تلاش کیجئے اپنے دائیں بائیں کون میرا غریب رشتہ دار ہے، کون میرے تعلق دار لوگ ہیں، کون میرے رشتہ داروں میں کوئی ایسا مرد ہے، کوئی ایسے گھر والے ہیں کہ جن کو میری مدد کی، میرے تعاون کی ضرورت ہے۔ آج جب ہمارے مزاج میں یہ اثار نکل گیا، اور جو صدقہ کرتا ہے وہ اپنی نیت نہیں دیکھتا، بس جی صدقہ کرنا ہے، کوئی مسجد بن رہی ہو تو بتاؤ جی، کوئی مدرسہ بن رہا ہو تو بتاؤ جی، بس وہ یہ دیکھتا ہے کہ بس مجھے صدقہ کرنا ہے۔ اس ایک دماغ میں جو نیت ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو نیت دیکھے کہ میرے پیسے کے اندر اللہ رب العزت نے کتنے لوگوں کا حق رکھا ہے، اگر اللہ نے مجھے ضرورت سے زائد پیسہ دیا ہے تو اس میں دوسروں کا حق ہے۔ اب ضرورتیں ہم نے اتنی بڑھا دی ہیں کہ وہ پوری نہیں ہوتی، کہ ہم نے اپنی ضرورتیں لگزوریس کو بنا دیا، ہم نے اپنی ضرورتیں فلاں چیز کو بنا دیا، جی یہ میری ضرورت ہے، حالانکہ وہ ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو صرف ایک فرمائش ہوتی ہے، ایک نمائش ہوتی ہے جو میری ضرورت سے کچھ اوپر مال ہے کہ میرا گزارا ہو رہا ہے۔ حدیث میں تو اتنا آیا، اللہ اکبر۔ اب دیکھیں کہ ہمارے معاشرے نے ان چیزوں کو کیسے رول آؤٹ کیا ہے۔ کیا آپ نے فرمایا گوشت پکاؤ تو پانی زیادہ کر لو اور 1 پلیٹ ہمسائے کو دے دو۔ آج ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارا ہمسایہ کون ہے، ہمیں محلے کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی نے تو یہ گوشت جب بھی پکاؤ تو شوربہ زیادہ کر لو کہ ہمسایوں کو دے دو۔
آج کل تو بہت آسان ہے، ایک ڈسپوزیبل برتن لے لیا، ہر مہینے کے سودے میں 6-7 ڈسپوزیبل ٹفن لے، یہ ہر ہفتے ہم نے ایک پڑوسی کو، ایک دوسرے سامنے والے پڑوسی کو، دائیں والے پڑوسی کو دینا۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ صدقہ نہیں ہے جس کو ہم سمجھتے ہوئے صدقے کا مال کھا رہے ہو، یہ وہ صدقہ نہیں، وہ تو صدقہ واجبہ یا لازمہ صدقہ ہوتا ہے، لیکن یہ عام صدقہ ہے۔ فرمایا کسی کے پاس اتنا بھی نہیں، کسی کے پاس اتنا بھی نہیں ہے تو سامنے والے سے مسکرا کے ملو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہو گیا؟ ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہماری قوم اتنی، ہم لوگ، ہماری قوم کیا، ہم اپنی بات کریں، ہم لوگ اتنا گر چکے ہیں، اتنا گر چکے ہیں، اتنا گر چکے ہیں کہ اکاؤنٹ میں کروڑوں رکھے ہیں، مگر افغانی اپنی نئی فریج بیچ رہا ہے 90,000 کی، 1 لاکھ کی، ڈبل ڈور فریج ہے جو 6 مہینہ پہلے لے کر آیا۔ حکومت نے الٹیمیٹم دیا نکل جاؤ ہمارے ملک سے، ٹھیک ہے اب جانا ضروری ہے جی۔ کتنے کی لوگ ہیں میرے پڑوسی، میرے ہمسائے مسلمان، سر پہ ٹوپی پہنی ہوئی، چہرے پہ داڑھی رکھی ہوئی، کتنے کلو کی؟ 10,000 کی لوں گا۔ کیوں جی؟ اب اس کی مجبوری ہے بیچنا۔ کتنے کا گھر ہے جی؟ 3.5 کروڑ کا گھر ہے، کتنے کا لوگے؟ 20 لاکھ کا لوں گا، 12 لاکھ کا لوں گا۔ یہ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، کوئی انہونی نہیں کر۔ کون خرید رہا ہے؟ ہماری صفوں میں نماز پڑھنے والے، ہماری مسجدوں میں نماز پڑھنے والے۔ دین میں تو یہ تھا کہ وہ اپنا پیدا یہاں پر ہوئے، پیدا یہاں پر ہوئے، پلے بڑے، واٹ ایور حکومت کے جو معاملات ہیں ہمیں اس سے غرض نہیں۔ اب حکومت نے الٹیمیٹم دیا جاؤ، ٹھیک ہے اب وہ جا رہے ہیں، اور آپ ان سے یہ سلوک کر رہے ہیں، چہ جائے گے کہ ان کے سینے سے لگاتے ہیں کہ بھائی جتنے کی ہیں، اتنے نہیں ہے میرے پاس، اتنے نہیں ہے میرے پاس، لیکن میں کوشش کر کے تمہیں اتنے کر دوں گا۔ نہیں دینا تو دو 20 لاکھ کا، 1 کروڑ کا گھر 20 لاکھ ملے، 1 کروڑ۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس یہ قصہ رہ گیا جی، ہمارے پاس نہ ہمارے اپنے معاشرے میں کوئی کردار نہیں ہے جس کی ہم مثالیں دیں کہ وہ 1-2 قصے ہمیں تاریخوں میں ملتے ہیں، اس کے علاوہ نظر ہی نہیں آتے قصے۔ صحابی رسول آئے، گھوڑا کتنے کا بیچ رہے ہو؟ 500 کا دے رہا ہوں، 500 درہم۔ راؤنڈ لگاؤں؟ راؤنڈ لگایا، راؤنڈ لگا کے واپس آئے، بھائی 600 کا دے دوں؟ 600 کا دو گے؟ میں کہا 600 کا؟ ارے 600 کا کیا، 500 کا دے رہا ہوں۔ نہیں 600 کا دو گے؟ 600 کا دے دوں گا۔ پھر 700، پھر بالآخر کہنے لگے 800 کا دوں گا۔ کہا بھائی میں تو مجبوری میں بیچ رہا ہوں، مجبوری میں بیچ رہا ہوں، اس وجہ سے میں نے پرائس کم کیا، لہذا یہ 800 کا لوگے تو میرا تو بڑا اچھا کام ہو جائے گا کہ میری مجبوری تھی، مجبوری میں بیچ رہا ہوں۔ ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا کوئی بھائی مجبوری میں اپنی گاڑی بیچے تو کم دام لگا کے اس سے لیں۔ پھر خرید و فروخت کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ سامنے والے کو جتنا چھیل سکتے ہو چھیلو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بھی تو ہمیں چھیلے گا، وہ بھی تو ہمیں چھیل رہا، وہ دیکھ رہا ہے شریف بندہ، اس کو گھماؤ، اس کو کسی طرح پاگل بناؤ، اس کو کسی طرح الو بناؤ۔ کیوں ہماری مارکیٹیں آئے روز نیچے گر رہی ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کہ پہلے لوگوں نے چھیلا، اب ہم خود چھل رہے ہیں۔ پہلے اس نے چھیلا، اب میرے چھلنے کی باری ہے، پہلے میں نے اس کو چھیلا، اب وہ مجھے چھل رہا ہے۔ ہمارا قرآن، ہماری حدیث تو یہ کہہ رہی تھی کہ ایک دوسرے پہ صدقہ کرو، انفق علیہ، کہ تم خرچ کرو پھر تم پہ خرچ ہوگا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں آ کے روتے ہیں جی پوری زندگی کے پیسوں سے میں نے فلاں جگہ پہ پلاٹ خریدا، اب وہ ساری مارکیٹ گر گئی ہے، میرے پاس کچھ ہے نہیں، 3 بار خودکشی کے لیے گولیاں کھائی ہیں، کیا کروں؟ زندہ رہنا مجبوری بن گیا ہے، آسان خودکشی بھی نہیں ہے، مرنا بھی آسان نہیں ہے، اب کیا کروں؟ کیا ہے؟ ہمارے اپنے مسلمان بھائی ہمارے اپنوں ہی کا شکار۔ ہمارے اوپر کیا ضرورت ہے اسرائیل کو جنگ کرنے کی؟ ہمارے اوپر کیا ضرورت ہے انڈیا کو وار کرنے کی؟ ہم تو خود ہی ایک دوسرے کے دشمن ہیں کہ چند پیسوں کی خاطر، چند روپوں کی خاطر ہم ایک دوسرے کے ایسے دشمن بنے ہوئے۔ خرید و فروخت کے معاملات میں سب کو نہیں کھلا سکتا، آپ سب کو نہیں کھلا سکتے، مگر جتنا آپ کا بس ہے، جتنا آپ کی سہولت ہے، اس حساب سے معاملات کرے اور ہاتھ کھول کے معاملہ کرے۔ مسلمان بالکل بخیل ہو سکتا ہے، مگر مسلمان کسی دوسرے کا حق مارنے والا ہو ایسا نہیں ہوتا۔ شیخ صاحب نے اپنے ملازموں کی تنخواہیں ماری ہوتی ہیں، کیوں ماری ہوتی ہیں؟ وہ ملازم تھوڑا سا چراندی قسم کا ہے، اس کی تنخواہ روکوں گا نا پھر اس کو سمجھ میں آئے گا واٹ از دس تنخواہ۔ آپ اس کو نوکری سے نکال دو مگر اس کی تنخواہ روکنے کا کوئی تک نہیں بنتا۔ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ اپنے ماتحتوں پہ خرچ کرو، ان کو کھلانا بھی ثواب ہے، اور یہ کہتا ہے میں یہ چراندی ہے، میں اس کے پیسے روک کے اس کا علاج کروں گا۔ یہ کون سی شریعت ہے؟
وجہ اس کا یہ ہے کہ ہم نے انفاق فی سبیل اللہ کو ایمان کا حصہ نہیں سمجھا۔ انفاق فی سبیل اللہ، خرچ کرنا دوسرے مسلمان بھائیوں، زکوٰۃ تو فرض ہے نا، لیکن اس کے علاوہ انفاق فی سبیل اللہ مسلمانوں کا حق ہے۔ میرے پاس اتنے ایکسپیریمنٹ ہیں کہ میں اگر بتانا شروع کر دوں نا، مثالیں دینا شروع کر دوں، اگر مجھے ابھی ابھی یاد آئیں گے تو 10-15 لوگ مجھے ابھی یاد آ رہے ہیں جن کو میں نے یہاں سے یہاں جاتے دیکھا، یہاں سے یہاں، کہ مہینے کے وہ کہتے تھے جی میرے پاس 70 روپے ہیں، 70 روپے صدقہ کروں؟ میں نے کہا جی بالکل کرو۔ 70 روپے صدقہ کر رہے تھے، آج 90,000 کر رہے ہیں ود ان 5 and 4 years، 4 اور 5 سال کے اندر۔ انفاق میں اللہ کا وعدہ بہت پکا ہے۔ جو شخص، ہمارے ایک صاحب ہے جو جمعیت الرشید میں زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ کہنے لگے میں 2.5% زکوٰۃ نہیں نکالتا، میں 5% زکوٰۃ نکالتا ہوں، میں 2.5% نہیں نکالتا، اور میں نے جب بھی نکالی ہے میں نے دیکھا کہ اللہ نے مجھے ڈبل کر کے دیا، کیونکہ میں ڈبل نکال رہا ہوں تو اللہ مجھے بھی پھر ڈبل دیتے ہیں اور پھر اس حساب سے دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، جب انسان دل بڑا کرتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے بھی دل بڑا ہو کے آتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو فرمایا اللہ کے راستے میں دیا کرو، گن گن کے مت دو، گن گن کے دو گی تو اللہ کے ہاں سے بھی تمہیں گن گن کے ملے گا، گن گن کے خرچ کرو گے تو وہاں سے بھی گن گن کے ملے گا، گن گن کے خرچ کر کے روک دو گی تو اللہ کے ہاں بھی تم کو دیا جائے گا گن گن کر، اور پھر روک دیا جائے گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے اور بالکل صحیح روایت ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھی ہم اندھا دھند اٹھا کے پھینکنا شروع کر دیں، ایک ترتیب سے اپنی ایک ترتیب بنائیں کہ میرا جو بھی مال آئے گا، جتنا بھی مال آئے گا۔ ہمارے شیخ صاحب حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے واقعہ سنایا کہ میرے والد صاحب کے پاس ایک تھیلی تھی، اور اس تھیلی کے اندر وہ اپنے مال میں سے جو بھی تنخواہ ملتی تھی اس کا 5واں حصہ، اور اگر کوئی ان کو کوئی ہدیہ وغیرہ دے دیتا تو اس کا 10واں حصہ وہ اللہ کی راہ میں نکالنے کے لیے ایک تھیلی میں ڈال دیتے تھے، اور وہ تھیلی اپنے پاس رکھتے۔ جیسے پتہ چلتا خاندان میں، رشتہ داروں میں، پڑوس میں، ہمسائے میں، دائیں بائیں کوئی ایسے لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں تو ان کو پیش کر دیا کرتے تھے، ان کو ہدیہ کر دیا کرتے تھے کہ بھئی یہ تم استعمال کرو۔ تو اس طریقے سے حضرت روزانہ کچھ نہ کچھ خدمت لوگوں کی کیا کرتے تھے۔ تو طلبہ نے پوچھا کہ اس سے جی یہ تو مفتی شفیع صاحب کا معمول تھا، آپ کا کیا معمول ہے؟ تو فرمایا اب وہ تھیلی میرے پاس ہے۔ تو ایسے اپنے پاس کوئی تھیلی رکھیں، کوئی ایسا اکاؤنٹ رکھیں کہ بھئی یہ میری ایک پوٹلی ہے جو بجلی کا بل ہے، گیس کا بل ہے، مہینے کا راشن ہے، اس کے علاوہ ایک یہ پوٹلی ہے انفاق فی سبیل اللہ، روزانہ میں نے 50 روپے اس میں ڈالنے ہیں، 10 روپے اس میں ڈالنے ہیں، جو میری تنخواہ آتی ہے اس کا 5%، اس کا 1%، اس کا 2%۔ میرے ایک دوست جاننے والے نفسیاتی مریض ہیں، اب نفسیاتی مریض کیا کام کرے گا؟ مگر میں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ کا کاروبار اتنے سال سے نقصان میں چل رہا ہے، اپنے سیل کا تم اتنا پرسنٹ یعنی 0.01% آپ نکالنا شروع کرو، اور نکالنا شروع کیا، دکان پروفٹ میں نہیں آئی لیکن برابر ہونا شروع ہو گیا، یعنی 8-10 سال کا نقصان صرف صدقے کی برکت سے ایسا ہوا۔ ضروری نہیں ہے کہ صدقے کا اثر آپ کو فوراً نظر آئے، مگر قرآن و حدیث کے وعدے ہیں، انشاءاللہ اس کا اثر ضرور نظر آتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ صدقہ دینے والا، خفیہ طریقے سے صدقہ دینے والا، اللہ رب العزت اس کو عرش کا خاص الخاص سایہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ بھی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔